في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ نہ دینے پر قرآن کریم کی وعید. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے: جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغے جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے. زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. صاحب نصاب لوگوں پر سالانہ 2.5% بطور زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. زکوٰۃ نکالنے سے باقی 97.5% مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مال کی حفاظت ہوتی ہے. غریبوں کا گھر آباد رہتا ہے اور ان کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں. فرشتے بھی ایسے لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہونے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور زکوٰۃ نہ دینے سے مال ہلاک ہو جاتا ہے. کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی ڈاکہ پڑ جاتا ہے، کبھی چوری ہو جاتی ہے، کبھی کہیں رکھ کر بھول جاتا ہے، کبھی سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے، کبھی زلزلے میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کبھی ایسے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور کبھی مال میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کے مال تباہ و برباد ہونے کے لیے آسمان کے فرشتے بددعا کرتے ہیں اور آسمان سے بارش بند ہوتی ہے، قحط پڑ جاتا ہے، جانور کیا انسان تک ہلاک ہو جاتے ہیں. غرض مختلف طرح کے عذابات سے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے انسان مبتلا ہو جاتا ہے. لہٰذا جو بھی مالدار ہیں کوشش کریں کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال لیا کریں. اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا ہے، 1 لاکھ روپے میں 2,500 دینے پڑتے ہیں. اگر ہم ابھی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو باقی مال پاک نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے پھر پورے سال اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے: زکوٰۃ اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا شخص کافر ہے اور اسلام سے بالکل خارج ہے. البتہ جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار تو نہیں کرتا لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، ایسا شخص سخت گناہ گار ہوگا اور دردناک عذاب کا مستحق ہوگا. زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ صاحب نصاب آدمی کا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے مال کے خاص مقدار کا جو شریعت کی طرف سے مقرر ہے، کسی نادرہ، غریب اور فقیر آدمی کو بلا عوض مالک بنا دینا. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ وہ سید نہ ہوں اور وہ پیسہ تنخواہ میں شمار نہ کیا جائے، اور اسی طرح غیر مسلم کو بھی نہیں دیا جا سکتا. نصاب زکوٰۃ کا نصاب بڑا ہی آسان ہے. اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس زیورات ہیں، تو اگر وہ 7.5 تولہ کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. اور اگر آپ کے پاس صرف چاندی ہے تو چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے. اگر 52.5 تولہ چاندی ہے آپ کے پاس تو آپ صاحب نصاب ہیں. یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے پاس صرف سونا اور چاندی ہو. لیکن اگر آپ کے پاس سونا بھی ہے تھوڑا سا، اور تھوڑا سا آپ کے پاس بینک بیلنس بھی ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھی پڑے ہم، تو یہ سونا پیسہ بن جائے گا. اس پیسے کے ساتھ مل کر جو بینک میں ہے، دونوں ملا کر کے اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے بقدر پہنچ جائیں گے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اس وقت غالباً 84,000 کے قریب نصاب بنتا ہے. آپ 83,000 بھی شمار کر سکتے ہیں. تو اگر اتنا آپ کے پاس سونا موجود ہے، یعنی کہ پیسوں کے ساتھ 1 تولہ آپ کے پاس سونا ہے اور 50,000 روپے آپ کے پاس بینک میں پیسہ پڑا ہے، دونوں کو ملائیں گے، اگر یہ پیسے 83,000 روپے سے بڑھ جائیں گے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے.
اسی طرح اگر مال تجارت ہے آپ کے پاس، آپ جو ہے کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے پرچون کی دکان ہے یا اسٹیشنری کی کوئی دکان ہے، اس میں جتنا سامان پڑا ہے یا کاسمیٹکس کی دکان ہے، جو بھی ہے کپڑوں کی دکان ہے، اس میں اگر اتنی مالیت کا یعنی کہ 83,000 یا 84,000 آپ لگانے کہ اگر اتنے کا بقدر اس میں مال پڑا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ صاحب نصاب ہیں۔ اس کے مسائل کچھ پیچیدہ بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ پرسنل میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو سونا، چاندی اور مال تجارت اور اسی طرح پیسہ، سونا 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ، اور اگر مال تجارت ہے، پیسے ہیں تو وہ 83 سے 84,000 کے قریب ہیں، تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے زکوٰۃ کے نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص سال کے شروع میں نصاب سے کم مال کا مالک تھا، پھر اس کم مال سے تجارت کی جس سے اتنا نفع ہوا کہ مال تجارت کی قیمت نصاب کے برابر مکمل ہو گیا، تو جس وقت سے نصاب مکمل ہوا اس وقت سے سال کی ابتدا ہوگی اور اس دن سے 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ میں قمری سال کا اعتبار کیا جائے گا، شمسی جو انگریزی سال ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ کا معمول ہے، آپ جو رمضان المبارک میں آپ جو ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہر سال آپ کو رمضان المبارک ہی میں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ جو قمری سال ہوتا ہے وہ انگریزی سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسا اگر ہم شمسی حساب سے انگریزی حساب سے اگر ہم سال کو شمار کریں گے تو اس میں آپ کی زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ قمری سال کے اختتام پر، یعنی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو اگر پچھلے سال رمضان المبارک میں آپ نے کاروبار شروع کیا تھا 1 لاکھ روپے سے اور وہ بڑھتا گیا، اس سال رمضان المبارک میں آپ کے کاروبار کی قیمت وہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ جتنا بھی بن چکا ہے، تو آپ نے 3 سے 4 لاکھ سب کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر درمیان میں کم ہو گئے پیسے تو اس کمی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اگر وہ 83,000 سے کم نہیں ہوتے، اوپر رہتے ہیں، یعنی کہ 1,10,000 تھے، پھر 1,20,000 ہو گئے، پھر 1,10,000 ہو گئے، یا 2 لاکھ تک پہنچ گئے، یا 1.5 لاکھ تک، یعنی کمی پیشی اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اگلے سال یعنی کہ ابھی پچھلے سال رمضان میں آپ کے پاس نصاب پورا تھا، اس سال تک اس کو دیکھیں گے، اگر وہ 83,000 روپے سے اوپر پیسے ہیں اور ان پر سال گزر گیا ہے، وہ بھلے 1 لاکھ، 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ جتنے بھی بن چکے ہیں، ان سب کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ انشاءاللہ آنے والے